بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, وی آل سو دیٹ کہ موجودہ گورنمنٹ آئینی ترامیم, عدالتیں, سپریم کورٹ اسی کے گرد ریوالو کر رہی ہے اور ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی. اس کی کوئی بہت ساری وجوہات سمجھ بھی آ رہی تھی, بہت ساری وجوہات سمجھ نہیں بھی آ رہی تھی, لیکن آج ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آئی. میں اس کو امیچور سٹیٹمنٹ کہوں, میں اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ کہوں, میں اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہوں, I'm unable to understand. دو چیزیں آج کے اس بلاگ میں ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا جی کہ جو آئندہ چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب, وہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو قاضی فائزہ صاحب, کیا ان کا کام ججز کو کنٹرول کرنا تھا, اور یہ کہاں کہاں پر سپریم کورٹ میں کن کن فیصلوں میں کنٹرول کر چکے ہوئے ہیں, کرنے کی کوشش کر چکے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر خواجہ آصف صاحب نے آج پھر سے دہرایا کہ اکتوبر کے بعد اگر قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن کا آڈٹ پاسبل ہے. وسیم علی صاحب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. قاضی فائزہ صاحب کا کام یا کسی بھی چیف جسٹس کا کام سپریم کورٹ میں باقی ججز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نا, انہوں نے جو آج اسٹیٹمنٹ دیا, میں مطلب سمجھ نہیں آئی ہے تو نہیں, میرا بھی اوپینین پہلے یہی تھا, اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں جی, لیکن انہوں نے سچ بولا ہے, کریڈٹ کہ قاضی صاحب that is what he was trying to do. قاضی صاحب بھی نہیں, یہ گورنمنٹ, یہ نظام ججز کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. How is it even possible? اس کے لیے وہ آئینی ترامیم کر رہے تھے, Okay. اس کے لیے وہ ہائی کورٹ کے ججز کو کنٹرول کر رہے تھے. اب اس کے سلسلے میں جب بات اندر کی باہر تو آ ہی جاتی ہے. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سے یہ محاذ سنبھالا ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھلا ہی کر رہے ہیں اس ملک کی جوڈیشری کا. جس طرح کی وہ روز لاجکس دیتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس میں مجھے فواد چودھری صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل درست لگتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نو ملود ہے. آپ اس شخص کے ہاتھوں آئینی ترامیم کروا رہے ہیں جس سے شاید آئین کے آرٹیکل, کسی ایک آرٹیکل کا بھی نہیں پتا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے, نو ڈاؤٹ کریڈٹ ہے, مگر اس میں دو چیزیں آتی ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ بھی لیں. پہلے نمبر پہ کہ کیا چیف جسٹس کا کام ججز کو کنٹرول کرنا ہے. ہم نے تو آئین میں یہ پڑھا کہ چیف جسٹس اور جونیئر ترین جج ایکول ہیں, ایڈمنسٹریٹو میئر صرف. ہاں, ادروائز جوڈیشل سائڈ پہ ان کا فیصلہ دونوں کا برابر ہے. اور دوسرا, ہم نے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ درست بھی ہو تو پھر قاضی فائزہ صاحب ججز کو کنٹرول کر پائیں. جوڈیشل سائڈ پہ چھوڑ دیجئے, مجھے انتظامی سائڈ پہ بتا دیجیے. ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر بھی آئی تھنک بڑا کریڈٹ لیتے ہیں. وہ آج بھی کہہ رہے تھے, وہ جو قاضی فائزہ صاحب ہیں انہوں نے اپنی پاورز کو ڈیزالو کیا. حضور آپ نے وہ پاورز واپس کرٹیل کر لی نا, وہ قاضی صاحب تک رکھ دی ایک ترمیمی آرڈیننس. اور اسی انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ نے تو ایک آرڈیننس لا دیا, کہتے ہیں میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن وہ میں نے نہیں کیا. حضور آپ کے ابا حضور نے کیا. مطلب اس طرح کی جو بڑی معذرت کے ساتھ بڑے معزز ہیں ہمارے لیے سیاستدان کوئی بھی ہو, نان سینس ان لاجیکل قسم کی لاجک ہے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. میرا نہیں خیال کہ اسے ہم ڈسکس بھی کریں, یہ مجھے تو جہاں تک لگتا ہے نہیں, اس پہ ڈسکشن کی مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور کے اوپر کہ اس پہ ڈسکس کرنے والا صرف ایک اینگل تھا کہ کیا قاضی صاحب گورنمنٹ کے ایما پہ, آئی ایم سوری ٹو یوز دس ایون, مجھے یہ سینٹنس استعمال کرتے بھی شرمندگی ہو رہی ہے, بیکاز چیف جسٹس آف پاکستان کا کام تو پورے پاکستان کی عوام کو انصاف مہیا کرنا تھا نا. تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو موجودہ چیف جسٹس جو ہے حکومت کے ایما پہ سپریم کورٹ کو اور باقی ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے کی ہے. یہ آپ کی کرٹسی ہے کہ آپ پہلے معذرت کر کے اور پھر یہ سینٹنس بول رہے ہیں. دیکھیے میں اس حد تک بولنے کو تیار ہوں, قاضی فائزہ صاحب نے سہولت کاری کی ہے اس موجودہ حکومت کی. اب آپ اسے میرا بائس اسٹیٹمنٹ کہیں تو پھر میں آپ کو اس کی دلیل میں کوئی 20 ان کی آبزرویشنز اور 20 فیصلے لکھوا دیتا ہوں جہاں انہوں نے آئین پاکستان کو, پاکستان کے قانون کو, عدالتی نظائر کو, سپریم کورٹ کے رولز کو روندا ہے. یہ تو اب کوئی ڈھکی چکی بات ہی نہیں رہی. بٹ اسٹل اتنا کھل کھلا کے یہ کہہ دینا کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے اگلے آنے والے جج, مجھے نہیں لگتا کہ وہ باقی ججز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بلاول صاحب کیسے پاسبل ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس باقی ججز کو کنٹرول کرے؟ وائی؟ اب میں آپ کو کیوں کنٹرول کرے, سوال یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے پس منظر میں جائے نا, ان سب کو قاضی فائزہ صاحب اتنے پیارے راج دلارے کیوں لگے؟ خواجہ آصف کا آج والا پھر ڈاؤٹ, اس سے بھی بڑھ کے قاضی فائزہ صاحب کی ساری آبزرویشنز کو, سارے فیصلوں کو چھوڑ دیجئے. پولیٹیکل نوعیت کے فیصلوں پہ تو میں سوال ہی نہیں اٹھاتا. ایون کہ میں 13 جنوری کے فیصلے پہ بھی سوال نہیں اٹھاتا. مجھے بتائیے, اس ملک کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے گھروں میں, ہمارے بیڈ رومز تک کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب نے اس خط لکھنے سے پہلے انہیں ادراک ہو چکا تھا اور انہوں نے پریشر ڈالا کہ وہ خط نہ لکھیں. قاضی فائزہ صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے.
خط لکھنا پیٹ خط. اور میں ایک مزید آگے بڑھتا ہوں, اتنی خوفناک خبریں ہیں کہ ان 6 معزز ہائی کورٹ کے ججز میں سے ایک خاتون جج ہیں. یہ جس دن خبریں باہر آئیں کہ قاضی فائزہ صاحب نے ان کے اوپر کیا کیا پریشر ڈالا کہ آپ اس خط لکھنے والے معاملے میں باہر ہو جائیں, تو ایک شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی میں جو مداخلت ہو رہی ہے اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. چھوڑ دیجئے ان 6 ججز کو, آپ نے پورے ملک کی ہائی کورٹ سے تجاویز مانگی. سرگودا والا جج باس, ایک سیکنڈ اس پہ بھی آتا ہوں. آپ نے پورے ملک کی ہائی کورٹ سے اس سو موٹو نوٹس میں تجاویز مانگی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ننگی مداخلت ہے, بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا مداخلت ہے, سندھ ہائی کورٹ نے کہا مداخلت ہے, پشاور ہائی کورٹ تو ایک قدم آگے بڑھا, اس نے کہا جی پولیٹیکل نوعیت کے کیسز میں ہم پہ دباؤ خفیہ ایجنسی, نام بھی لکھا انہوں نے ڈالا, اور جب ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں افغانستان سے تھریٹس ملتے ہیں زندگی کے, اور قاضی فائزہ صاحب اسے دبا کے بیٹھ گئے. صرف عدلیہ آزاد ہونا, یہ پھر الیکشن میں دھاندلی کیا, یہ پھر دیگر معاملات ایشوز ہوتے ہیں, بہت چھوٹی باتیں, بہت چھوٹی باتیں صرف عدلیہ اگر آزاد. تو اس سے بڑھ کر مجھے بتائیں کہ یہ تو وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب عدلیہ میں مداخلت کر رہے ہیں. کوئی ایک مہذب معاشرہ ہوتا نا, خدا کی قسم یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بلنڈر ہے یار, یہ بلنڈر ہے, سیاست ختم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی. یہ بلنڈر ہے, میگا بلنڈر. آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے مطلب بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کے چیئرمین یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ایٹ سم پوائنٹ ہی واز فارن منسٹر, اور وہ پھر کہتے ہیں لوگ کہ جو ان کو وزارت عظمیٰ کی تیاری کروائی جا رہی ہے, اس تیاری میں اس حد تک مت چلے جائے بلاول صاحب کہ ساری زندگی آپ کے داغ نہ دھو سکے. اچھا ایک اور چورن بیچتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی COD میں نا یہ ایک ٹرم تھی. ہاں, COD میں 22-23 اور ٹرمز بھی تھی, کسی کو اور معاملات میں نہیں جاتے. اس میں سب سے بڑی جو ٹرمز تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپیس نہیں دی جائے گی, اس کا اعلیٰ کار نہیں بنا جائے گا. مولانا کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ عدم اعتماد کیسے آیا, میں یہ اب نہیں کرتا. COD 2007 میں سائن ہوا. COD کے چند ماہ بعد بے نظیر بھٹو شہید نے مشرف سے پہلی دبئی میں ملاقات کی. اس میں درج تھا کہ آپ خفیہ طریقے سے ملاقاتیں نہیں کریں گے. نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. جب پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, نواز شریف صاحب نے, دونوں بھائیوں نے کالا کوٹ پہنا, اور اس وہ جو اسکینڈل تھا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے. حضور یہ COD کی باتیں آپ ہمیں سناتے ہیں, اور اس میں آپ آئینی عدالت. اور پھر بلاول بھٹو کا ایک اور اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے اب آئینی ترامیم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اب آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی سیم پیج پہ آ گئے ہیں. یعنی بلاول بھٹو نے یہ تسلیم کیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سیم پیج پہ نہیں آتی تو ہم آئینی ترامیم نہیں کر سکتے. آئینی ترامیم کرنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, یہ پارلیمان کی بالادستی کا چورن بیچتے ہیں نا. تو ماضی میں بھی تھا نا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہمیشہ کی یاد رکھیے, لائے گئے ہیں, بلوائے گئے ہیں, آئے نہیں ہیں. تو وہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ پارلیمان کا ہمارا یہ ڈارک فیس تو ہے نا, سوری ٹو سے دیٹ, یہ ڈارک فیس ہے. لیکن یہاں پر پھر اس کو کنیکٹ مجھے واپس کرنا پڑے گا. آج ہی یہ 2 بم گرے ہیں دوبارہ سے پاکستان کی عوام کے اوپر. خواجہ صاحب نے پھر کہہ دیا کہ جناب اکتوبر کے بعد, قاضی صاحب کے بعد, تو آبویسلی قاضی صاحب کے بعد the chances are right out there کہ جناب آڈٹ ہو الیکشن کا. تو کیا پرابلم ہے آڈٹ ہو, تو سو واٹ, ٹریبیونلز کا کام تو یہی تھا نا, جو آپ نے کام نہیں کرنے دیا پولیٹیکل مینوورنگ میں and all that, ٹریبیونل کا کام تو یہی تھا. جس بات پہ آپ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھے نا, وہ آپ بات کھلا کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کی بات کا مقصد یہی ہے کہ قاضی فائزہ صاحب الیکشن میں اگر کوئی فراڈ ہوا ہے تو اس کے پردہ ڈال کے دبا کے بیٹھے ہیں, کام نہیں کرنے دے رہے. یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اور میں نہیں کہہ رہے. اب تو یہ بالکل, ہاں بالکل ٹھیک. اور وہ خواجہ آصف صاحب جو فارم 47 پہ خود جیتے ہوئے ہیں, اب تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی یہی ایگزیکٹلی وہی. اور دوسرا, مجھے یہ خواجہ آصف صاحب نے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, میں جو میری اسیسمنٹ ہے, خبر نہیں ہے, جسٹس منصور علی شاہ ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, کوئی بھی جج آئے, اب جن سے انہوں نے پنگا لے رکھا ہے, اب لے رکھا ہے نا, اوپن سیکرٹ ہے. کوئی شخص الیکشن کا آڈٹ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ٹریبیونل 184(3) کے تحت, عوامی مفاد کے تحت ہونا تو چاہیے, عوامی مفاد کے تحت. I don't think so that happening. ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو 77 سالہ تاریخ کا. پہلے ہوتا تھا کہ ایک تھوڑی سی نا وہ اہتمام حجت کرتے تھے کہ ووٹوں پہ ٹھپے لگا کے نا ایکسٹرا بیلٹ باکس میں ڈالتے تھے. اس بار انہوں نے نہیں کیا. فارم 45 کچھ بھی ہو, انہوں نے فارم 47 پہ 1 کو 10 بنا دیا, 9 کو 3 کو 8 بنا دیا. یہ پوری پاکستان کے عوام نے دیکھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ انہوں نے وہی فارم 47 جو ہے ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی کیے. ہاں, مطلب اس فارم 45 کچھ اور کہانی سناتے تھے, 47 کچھ اور. قاضی صاحب کی ایک اور بات میں آپ بتاؤں, مخصوص نشستوں کا کیس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے سوال اٹھایا کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی. وہ بات نہیں کرتے. قاضی فائز صاحب کو پتہ کیا کہا, میں 2018 کی دھاندلی کا کیس کھول دوں گا. تو کھول دو,
کھولو نا بھائی. مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ 2018 والی کہانی کون کھولتا ہے کہ ہمیں واپس 2018 سے سسٹم دو؟ میں تو I'm in favor of that. 18 کھولے 13 کھولے ہر الیکشن کھولو یار. بتاؤ مجھے اس سیاستدان کا نام بتائیں جو اپنی ہر تقریر 2017 سے شروع کرتا ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سٹیٹمنٹس, ان کی آبزرویشنز کمرہ عدالت میں جو آن ریکارڈ ہیں, اگر آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی 2017 سے شروع کرتے ہیں تو پھر اسے آپ جو نام دیں یا آپ کے ناظرین دے دیں. میں کوئی بھی نام نہیں دوں گا, اس کو ناظرین کو دینا چاہتے تھے, میں اس کو کوئی بھی نام نہیں دوں گا. بٹ یٹ اگین منوورنگ کا لیول چیک کریں کہ کس حد تک انڈر پریشر ہے گورنمنٹ ایٹ دس ٹائم. اور ایک نام سے آپ ویری آنیسٹ, میں نے بہت کم پروسیڈنگ دو وسیم ملک صاحب کو تو جواب ہی گیا کہ ہی ہیز ٹو گو سپریم کورٹ ایوری ڈے. میں نے منصور علی شاہ صاحب کی عدالتوں میں سماعتیں چند دن دیکھی یار, وہ بڑا سٹل کام سے مجھے تو لگے. مجھے لگتا کہ آتے کوئی محاذر آئی یا پھڈا یا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ججز کی نا نیچر ہوتی ہے. ہاں, کچھ جج جو ہیں وہ ایڈونچرزم کو پسند کرتے ہیں. بھائی صاحب کچھ جج جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ خود کو بلا وجہ متنازع نہیں بناتے. ہم جب رپورٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو, گزشتہ ایک مہینے میں آڈینس کا جو سب سے بڑا گلہ تھا کہ وہ 8 ججز کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کا کنسرن بھی جینوئن ہے, لیکن کیا آپ نے دیکھا وہ 8 ججز انہوں نے بلا وجہ کا بلنڈر مارا ہوا؟ کوئی بھی نہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا اور بڑے ہی مہذب طریقے سے چیف جسٹس کو ان کی ڈیوٹیاں یاد دلوائیں. جسٹس منیب پہ الزام لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا غصے ہو جاتے ہیں, جلدی اس کو سیٹل کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کے خط کا جواب دے کر جسٹس منیب کے اوپر 11 الزامات دیے. جسٹس منیب نے خط میں صرف یہ لکھا کہ میرے خلاف جو ایک کیمپین ہو رہی ہے, مجھے افسوس ہے کہ اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل ہے. اس کے علاوہ ان 8 ججز کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ سے ان کو ایک ہی, سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا, ان کو جنہوں نے فارم 47 پہ جتوایا ہے نا, ان کو جسٹس منصور علی شاہ سے ایک مسئلہ ہے. کیا؟ باقی کوئی مسئلہ نہیں. جسٹس منصور علی شاہ اس ملک کی عدلیہ کو آٹومیشن پالیسی پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ میں نے سنا ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ ان کا منصوبہ ہے, اس پہ وہ تمام سسٹم ڈیجیٹلائز کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز آن لائن. اس پہ انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے. اچھا, پیونی جج ہوتے ہی کیا ہے ان کا, ابھی بھی وہ منصوبہ پائپ لائن میں ہے. کسی دن ہم اس کے اوپر بات چیت کریں گے کہ وہ ہے کیا. اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی عدلیہ میں مداخلت کم ہو جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ دیکھیں, ایک ریکارڈ ہوگا. یہاں پہ صرف مداخلت یہ نہیں ہوتی کہ پسند کے کیسز کا فیصلہ کیا آتا ہے, یہاں پہ مداخلت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جاتا. ججز بلا وجہ مہینوں التوا کا شکار ڈال دیتے ہیں, ججمنٹس نہیں لکھتے, وکیل جو ہیں وہ کیس کو لٹکا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک جج کی وہ آپ سرکاری ملازمین کی وہ مجھے اس کا نام ADR یا جو بھی بنتی ہے, اسی طرح ججز کی بن رہی ہوگی. اس طریقہ کار سے پھر ججز کی اگر ہائی کورٹس میں لانا ہے انہیں, یا پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لانا ہے, پرفارمنس پہلی بات. دوسری بات, 6 ججز کا خط آیا. جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ساتھ دیا, انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, 1 رکنی کی انکوائری کمیشن تصدق جیلانی والا سارا معاملہ. اس کے بعد جاتے ہیں وہ لاہور, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سے ہیں. لاہور اور پنجاب کی جوڈیشری سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جب انہیں ایکچوئل صورتحال کا پتہ چلتا ہے نا کہ ہوا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد وہ لاہور میں ایک تقریر کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فائر وال بنانا پڑے گا, اس مداخلت کو روکنا پڑے گا. اس کے بعد آ کر وہ سو موٹو نوٹس کے کیس میں تجاویز جو مانگی گئی ہیں اس میں تمام, اس میں قاضی فیصل صاحب تو معاملہ دبانا چاہتے تھے. کریڈٹ گوز ٹو جسٹس عطا من اللہ جسٹس منصور علی شاہ. اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا اس دن سے لے کر آج تک ایک ہی سٹانس ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کم کرنی ہے, ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم کریں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے خواجہ آصف صاحب کو فارم 47 سے جتوانے والوں کو. اگر اس ملک کی عدلیہ آج آزاد ہو جائے, بہت سارے پرابلم ختم ہو جائے, ڈیموکریسی بہت اسٹرینتھن ہو جائے, بہت اسٹرینتھن ہو جائے. یہ سارے سوال کا جواب ہے, اس کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ اب انہوں نے ان دونوں ججز کو جس حد تک, جس نہج تک یہ لے گئے ہیں, جسٹس منیب, جسٹس منصور کو, میں تو آئینی ترمیم اسلام میں یہ میری اور ملک صاحب کی شرط لگی ہوئی ہے تو یہ جو وقت ہو رہا ہے میں بتاؤں گا 9:27 8 اکتوبر. میں ابھی بھی آئینی ترمیم نہیں دیکھ رہا, نہیں ہوگی. قاضی فیصل صاحب جاتا دیکھ رہا ہوں, جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس پاکستان
پاکستان. ہاں مطلب یہ نہیں کہ آئینی کورٹ وہ کیونکہ جس طرح کی اطلاعات ہیں 3 طریقوں سے ہو سکتی تھی نا. مطلب میں اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, میرے پاس خبر نہیں ہے. خبر ہے یہ اس وقت پوری مارکیٹ میں کہ ایک بڑی ہی زبردست قسم کی اٹیمپٹ کی جائے گی آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور وفاقی حکومت ہر طرح سے کوششیں کر رہی ہے. قاضی فیصل صاحب نے بھی 63 دے دیا. میں جب دیکھتا ہوں نا مجھے 3 چیزیں سمجھ آتی ہیں آئینی ترمیم کے لیے کہ 3 راستے اپنائے جا سکتے ہیں. پہلا, مولانا کو ملایا جائے. مولانا اگر مل بھی جائے پھر بھی سینٹ میں بھی 1 2 اور قومی اسمبلی میں بھی 4 5 چلیں, وہ بھی آپ فگر 63 پہ پورا کر لیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان ابھی تک نہیں مانے. ان کا جو مسودہ آئے گا اس وفاقی حکومت کی نکل چیخیں جائیں گی. انہوں نے اس مسودے کی جان نکال دی ہے, ٹوتھ لیس کر دیا ہے. ان کا جو مسودہ ہے اور اس میں کوئی زیادہ چینجز نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو اصل حالت میں بحال کر رہے ہیں, 19ویں ترمیم وہ جو بھی ہے اب تک کی جو اطلاعات ہے. آج خبر چلوائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان اور حکومت مان چکی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان کے جو ایک, مجھے ان کا نام بھول گیا, کاشف عباسی صاحب کے پاس شو میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بھی دیکھتے ہیں نہیں, آج وہ دوسرے تھے, مجھے ان کا نام اب ذہن میں آ جائے گا, حافظ عبداللہ صاحب غالباً اسی طرح سے کوئی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری بھی اطلاع ہے کہ مولانا فضل الرحمان 25 اکتوبر سے پہلے کسی صورت آئینی ترمیم کا سب جائیں پھر بات کریں گے. ایک طریقہ تھا مولانا کا, دوسرا طریقہ تھا 63 والا. 63 میں پہلے تو آپ کو 12 چاہیے تھے, اب آپ نے 2 لوگوں کو ریفرنس بھجوا دیا, 3 لوگوں کا آپ اپنے ووٹ کام کرتے جا رہے ہیں جو آپ سے مینیج نہیں ہو رہے, آپ ریفرنس بھجواتے جا رہے ہیں. اب ان کو 12 سے بھی زیادہ قومی اسمبلی میں چاہیے اور 6 تو چاہیے سینٹ میں, اور ایک کا تو میں آئی وٹنس ہوں جو مسلم لیگ نون سے ایک سینیٹر تعلق رکھتی ہیں, اور انہوں نے اعظم زئی تارڑ کو کہا کہ ووٹ نہیں, میں پی ایم ایل این کا حصہ بھی نہیں ہوں, میں آپ کی پالیسی بھی نہیں مانوں گی. اس کے علاوہ بھی اطلاعات ہیں کہ غالباً ایک سینیٹر نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا, اور سیم اسی طرح 1-2 ایم این ایز کا بھی معاملات ہیں جو خراب ہیں. تو آپ نے جہاں پی ایم 63A کے اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے لوگ توڑنے تھے, آپ کے اپنے پورے نہیں ہو رہے. اور آج سب سے بڑی مثال مجھے لگتی ہے کہ جب اسپیکر نے خط لکھ دیا کہ حضور ہمیں نشستیں دیں, اس سے یہ ہے کہ 63A بھی یوز لیس ہو گیا. اور چلیں آپ کو الیکشن کمیشن دے ہی دیتا ہے, جو کہ رول 94 اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ہم نے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ طریقہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ اضافی صورت میں اب دے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. اسپیکر نے آج پھر خط لکھا. یہاں پہ ججمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو امپلیمنٹیشن ابھی تک تو سر مجھے ایک بات بتائیں, مخصوص نشستیں جب ان حکمران اتحاد کو ملیں, لیٹس سپوز کل الیکشن کمیشن دے دیتا ہے, آئینی ترمیم تو بعد میں ہونی ہے, وہ پہلے دن چیلنج ہو جائیں گی. چیلنج ہو جائے, لیکن اس کے اوپر بھی تو کوئی مطلب کنٹمپٹ نہیں لگ رہی ہے. عمل درآمد دیکھیں فی الحال انہوں نے ریویو فائل کیا ہوا ہے, باقی معاملات ہیں, اور چیزوں کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ وہ ججز نا ان معاملے میں اب کچھ ایکسٹرا نہیں جانا چاہ رہے. وہ ججز کانفیڈنٹ ہیں, انہیں پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ورنہ جب انہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے 14 ستمبر کو پہلے وضاحت جاری کی, امینڈمنٹ سے 1 دن پہلے, اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ بھی جاری کر دیا. وہ بھی سب کچھ مانیٹر بڑا کینلی کر رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات کہ اگر یہ بندے دے بھی دیں یار, یہ مخصوص نشستیں دے بھی دیں حکمران تھا, تو سینٹ میں آپ کہاں سے پورے کریں گے؟ تو ان 3 طریقوں سے مجھے آئینی عدالت بالکل نظر نہیں آ رہی. جو ویز ہیں, جو پاسبل ویز ہیں, ان میں تو نظر نہیں آتی. تو جب آئینی عدالت مجھے نظر نہیں آ رہی تو قاضی فیصل صاحب جا رہے ہیں, اور جا رہے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب سے بھی یہی مسئلہ. Let's hope and pray. But these were 2 bigger happening. کہ آج سارے دن کی سب سے بڑی happening ہے کے پی اسمبلی میں پھڈا پھڈا and all that. You know that کہ میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ گلوریفائی کو نہیں کرتا. پھڈے and all that کوئی بھی کرے غلط ہے, نون کرے غلط ہے, پیپلز پارٹی کرے غلط ہے, کے پی کے کرے غلط ہے. پر یہ 2 بڑی happenings آج کی تھیں, آج شام کی, کہ پھر سے ایک دفعہ ایک نیا ریٹورک, نیا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. اپنا خیال رکھیے گا.